السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں بدصورت بطخ کی دلچسپ کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بطخ 9 انڈوں کو سی رہی تھی۔ جب بچوں کے نکلنے کا وقت آیا تو 9 میں سے 8 انڈوں میں سے تو پیارے پیارے ننھے منھے چوزے نکل آئے، لیکن 9واں انڈا کئی دن تک یوں ہی پڑا رہا۔ بطخ کچھ دن تو وہیں بیٹھ کر انتظار کرتی رہی، مگر جب اس نے دیکھا کہ یہ انڈا ٹوٹ نہیں رہا تو اس نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن جب وہ اپنے چوزے کو لے کر جانے کی تیاری کر رہی تھی تو اچانک تڑاق کی آواز سے انڈا ٹوٹا اور اس میں سے ایک عجیب سی حیت کا سیاہ چوزا برآمد ہوا۔ وہ باقی چوزوں سے کچھ بڑا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی شکل و صورت تو بطخ کے چوزوں جیسی ہی تھی، مگر قد اور رنگت بالکل مختلف تھی۔ بطخ اسے دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، لیکن اس نے بہرحال اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ بدصورت بطخ کی شکل اور صورت بطخ کے لیے مشکل کا باعث بن گئی۔ وہ جب اپنے چوزوں کو پانی کے تالاب پر لے جاتی تو دوسری بطخیں بدصورت چوزے کا خوب مذاق اڑاتی۔ پہلے پہل تو بطخ نے دوسروں کا مذاق برداشت کیا، مگر جب وہ تنگ آ گئی تو اس نے بطخیں سے شکایت کر دی۔ بطخیں نے بدصورت چوزے کا جائزہ لیا اور فیصلہ کیا کہ اسے اب ساتھ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بدصورت چوزے کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ بدصورت چوزا اپنے ساتھ ہونے والی بدسلوکی پر بڑا غمگین ہوا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جائے گا۔ وہ سر جھکائے تالاب سے نکلا اور جنگل کی طرف چل پڑا۔ سارا دن سفر میں گزر گیا۔ پریشانی اور غم کے باعث اسے اپنے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ رات آئی تو وہ اور بھی پریشان ہوا۔ اچانک اسے دور ایک روشنی چمکتی نظر آئی۔ اس نے ہمت باندھی اور ادھر چل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کی کھڑکیوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ سارے دن کی بھوک پیاس اور سفر سے وہ بے حد تھک چکا تھا۔ وہ ایک دیوار کے قریب لیٹ گیا اور جلد ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو گھر کے اندر دیکھا۔ ہوا یوں کہ صبح ہونے پر گھر میں رہنے والی بوڑھی عورت کی نگاہ جب اس بدصورت چوزے پر پڑی تو اسے بڑا ترس آیا۔ وہ اسے اٹھا کر گھر کے اندر لائی اور اسے کھانا کھانے کو دیا۔ بدصورت چوزا اب وہیں رہنے لگا۔ بوڑھی عورت اس کا خیال رکھتی اور وقت پر اسے کھانا دیا کرتی۔ اس گھر میں بدصورت چوزا اکیلا نہیں تھا۔ وہاں پہلے سے ایک مرغی، ایک بلی اور ایک گلہری بھی رہتے تھے۔ مرغی کو بدصورت چوزے پر اپنی مالکن کی خاص مہربانی پسند نہیں آئی اور وہ اس سے حسد کرنے لگی۔ وہ اکثر بدصورت چوزے کو ستاتی رہتی اور کوشش کرتی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے۔ بدصورت چوزا اس کے سلوک کو خاموشی سے برداشت کرتا رہا۔ مرغی نے کامیابی ہوتے نہ دیکھی تو ایک روز اس نے بلی کو علیحدہ لے جا کر مشورہ دیا کہ وہ موقع پا کر بدصورت چوزے کو کھا جائے۔ بلی نے پہلے تو انکار کیا، مگر پھر لالچ میں آ گئی۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ رات کو بدصورت چوزے کو چٹ کر جائے گی۔ اتفاق سے گلہری قریب موجود تھی۔ اس نے مرغی اور بلی کی باتیں سن لی۔ اس نے جا کر بدصورت چوزے کو سب کچھ بتا دیا۔ بدصورت چوزے کو یہ سب سن کر بہت دکھ ہوا اور اس نے وہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلا اور نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔
दोपहर کے وقت وہ ایک باغ میں پہنچا جہاں ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ باغ میں بچے کھیلنے آتے تھے، اکثر کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لاتے تھے۔ بدصورت چوزے کو وہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ آسانی سے کچھ مل جاتا تھا۔ اس نے وہیں بسیرا کر لیا۔ وہ دن بھر پانی میں ہلا گلا کیا کرتا اور جب بھوک لگتی تو باغ میں گھوم پھر کر کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تلاش کر لیا کرتا۔ وہ اکثر آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے دیکھتا تھا جو پر پھڑپڑاتے ہوئے باغ کے اوپر سے گزرتے تھے۔ وہ ان کی نقل کرتے ہوئے اپنے پر خوب پھڑپڑاتا تھا مگر اڑ نہ پاتا۔ کچھ دن تک تو وہ اڑنے کی کوشش میں مصروف رہا مگر آہستہ آہستہ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اڑنے والا پرندہ نہیں ہے، لہٰذا اس نے کوشش کرنا چھوڑ دیا۔ وقت گزرتا رہا اور بدصورت چوزا بڑا ہو چلا گیا۔ اب اس کی جسامت میں پہلے سے کہیں اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ پانی میں خوب ڈبکیاں لگاتا اور غوطے کھاتا۔ اس نے چھوٹی مچھلیاں پکڑنا بھی سیکھ لیا تھا۔ بدصورت بطخیں نے باغ کو اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اب اسے کوئی دکھ نہیں تھا۔ وہ دن بھر باغ میں کھیلتے بچوں کو دیکھتا اور خوش ہوتا۔ بچے بھی کبھی کبھار اسے پکڑنے کی کوشش کرتے۔ بدصورت بطخہ بہت ہوشیار اور تیز ترار تھا۔ وہ بچوں کے ہاتھ میں نہیں آتا تھا۔ جب بہار کا موسم شروع ہوا تو باغ میں رنگ برنگے پھول کھل گئے اور ہر طرف سبزہ پھیل گیا۔ ہر چیز خوبصورت اور پیاری دکھائی دینے لگی۔ ایسے میں ایک روز بدصورت بطخے نے تالاب کے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ اس کے نئے سفید پر نکل آئے تھے، گردن نہایت خوبصورت انداز میں خمدار ہو چکی تھی اور دم کے نئے پر اوپر اٹھ گئے تھے۔ وہ بطخہ نہیں تھا، وہ تو ایک خوبصورت راج ہنس تھا۔ اس نے جب اپنے لمبے پروں کو پھڑپھڑایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ اب اڑ سکتا تھا اور اس کی خوبصورتی بے مثال تھی۔ بچے کیا بڑے بھی اسے دیکھنے کے لیے باغ میں آتے تھے۔ لوگ اس کے حسن کی خوب تعریف کرتے تھے۔ بدصورتی کا وہ احساس جس نے اس کی زندگی عذاب بنا رکھی تھی اب مٹ چکا تھا۔ اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ خدا کے اس کارخانے قدرت میں کوئی چیز بیکار اور بدصورت نہیں۔ کبھی اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اگر کچھ لوگ ہمیں کمتر اور بدصورت سمجھتے ہوں تو کسی اور جگہ دنیا میں ہمیں ایسے لوگ بھی مل جائیں جو ہم سے پیار کریں اور ہماری قدر کریں۔ اس کہانی کو سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔